تو اللہ رب العزت 10 لاکھ افراد افطاری کے وقت، وہ 10 لاکھ افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور اس طرح پھر رمضان المبارک کے ہر دن افطاری کے وقت، اور پھر جب آخری رمضان المبارک کا دن ہوتا ہے تو پورے رمضان المبارک کے اندر جتنے افراد کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے، تو کل تعداد کے مطابق اللہ رب العزت آخری رمضان کو اتنے افراد کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور جہنم سے ان کو چھٹکارا ملتا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے اندر ہے کہ حضرت جبرائیل امین لیلۃ القدر کی رات زمین پر تشریف لاتے ہیں، اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، اور جبرائیل امین اپنے پھروں میں سے صرف 2 پھروں کو پھیلا دیتے ہیں جو مشرق اور مغرب تک وہ پھیل جاتے ہیں، اور پھر فرشتوں کو حکم ملتا ہے کہ ہر وہ بندہ جو عبادت کے اندر مصروف ہو، چاہے وہ ذکر کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ان سے آپ ملیے۔ یہاں تک کہ پھر فرشتے پوچھتے ہیں حضرت جبرائیل امین سے کہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل امین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اچھے فیصلے کیے اور اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت کر دی ہے، صرف 4 افراد ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوئی۔ آج کی جو بات ہوگی وہ اسی پر ہوگی کہ وہ 4 افراد کون سے ہیں کہ ان فضیلتوں والی راتوں کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں صرف یہ سوچنا ہوگا کہ ان 4 افراد کے اندر اگر ہم ہیں تو ہم اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ ان 4 افراد میں سے پہلا بندہ مدمن خمر، شراب کا عادی، وہ بندہ جو شراب کا عادی ہو، نشے کا عادی ہو۔ قرآن کریم کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کا یہی فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، جوا، بتوں کی عبادت اور اسی طرح قسمت کے تیر، یہ شیطان کی یہ گندگی ہے، شیطان کا فعل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو تاکہ تم کامیابی پالو، فلاح پالو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر اس عیب کے اندر کوئی مبتلا ہے، نشے کے اندر، اور یاد رکھیے ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو وہ شراب کے حکم میں ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ حد لگے گی یا نہیں لگے گی، لیکن جیسے شراب حرام ہے اسی طرح ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جو نشہ آور چیز زیادہ مقدار میں پینا حرام ہے اور وہ نشہ چڑھائے تو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ اور نشہ آور چیز چاہے مائعات میں سے ہے یا وہ خشک کوئی چیز ہے، جیسے آج کل افیون ہے، چرس ہے، اور بھی بہت قسم کے تقریباً 500 سے زیادہ نشہ آور چیزیں ہیں جو اس وقت عرف کے اندر رائج ہے اور لوگ اس کو کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ پیٹرول، یہ بھی
اس کا بھی نشہ ہے، پالش جو بوٹ کے اوپر ہم اس کو چمکانے کے لیے اس کا بھی نشہ کرتے ہیں، دوائیوں کا نشہ کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ تو پہلا وہ بندہ جو ان مبارک راتوں کے اندر اللہ کی مغفرت سے محروم ہوتا ہے، وہ بندہ ہے جو شراب کا عادی ہو، نشے کا عادی ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر شراب کو تمام گناہوں کی، تمام فواحشات کی جڑ قرار دیا ہے، ام الخبائث، ام الفواحش قرار دیا ہے۔ اور نسائی کے ایک روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک خوبصورت کردار عورت تھی اور اس کے پاس ایک بچہ تھا اور شراب بھی رکھی ہوئی ہے۔ ایک بندے کو اس نے مجبور کیا کہ ان تین کاموں میں سے ایک آپ نے کرنا ہوگا، یا بدکاری کرنی ہوگی، یا شراب پینا ہوگا، یا اس بچے کو قتل کرنا ہوگا۔ تو اس بندے نے یہ سوچا کہ سب سے کم جو مجھے لگ رہا ہے وہ شراب ہے، لہذا شراب پی لیتا ہوں۔ اس نے شراب پیا، یہاں تک کہ بدکاری کے اندر بھی مبتلا ہو گیا اور اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا، یعنی تینوں کام اس نے کر دیے۔ نسائی کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نشہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، جڑ تمام فواحش کی جڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے نشہ حرام ہے، اسی طرح اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کے اندر معاونت کرنا بھی حرام ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو نشے کے کاروبار کرتے ہیں، بیچتے ہیں، یہ بھی گویا قاتلین کے صف میں کل قیامت والے دن کھڑے ہوں گے۔ ان کا پوری کمائی وہ حرام کی ہوگی۔ نشے کے کتنے نقصانات ہیں ہمارے سامنے۔ بندہ جب نشہ کرنے پہ لگ جاتا ہے، پورے گھر والوں کا چین اور سکون وہ ختم ہو جاتا ہے۔ محلے کے اندر بد امنی پھیلتی ہے، بد اخلاقی پھیلتی ہے۔ پھر نشے کے لیے وہ پھر معمولی چیزوں کا بھی وہ نہیں دیکھتے بلکہ چوری کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ گاڑیوں کے شیشے بھی نہیں چھوڑتے، پھر توڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے نشہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر بھی نظر رکھیں۔ اس وقت تقریباً ہر محلے کے اندر نشے کی یہ وبا اس طرح پھیل رہی ہے کہ شاید کوئی گھر اس سے بچا ہوا ہو، اور جو بچا ہوا ہے جیسے ماحول جا رہا ہے شاید وہ بھی نہیں بچے گا۔ تو ان مبارک راتوں کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت ہوتی ہے۔ ایک وہ بندہ جو نشے کا عادی ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اور وہ اس مبارک مہینے مقدس راتوں کی فضیلت سے محروم رہتا ہے۔ اور جیسے ایک روایت کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر چڑھے، ایک سیڑھی کے اوپر جب پاؤں رکھا تو کہا آمین، دوسرے کے اوپر پاؤں رکھا کہا آمین، تیسرے کے اوپر پاؤں رکھا کہا آمین۔ صحابہ نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے ایک ایسا کام کیا جو اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا تھا؟ تو ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے کہ جس کے اوپر یہ مقدس مہینہ آئے، یہ مقدس راتیں آئے، اور پھر بھی ان کی مغفرت نہ ہو، تو جبرائیل امین نے یہ بددعا کی کہ وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے پرورش کریں، اس کے اوپر نگاہ رکھیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ان کو اٹھنے بیٹھنے نہ دیں
جو اس لعنت والی وبا کے اندر وہ مبتلا ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ اللہ رب العزت کی اس مغفرت عامہ سے وہ مستثنا ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وَعَاقِبْ لِوَالِدَيْهِ، جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرنی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور والدین میں سے دونوں یا ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، تو اس کو لفظ اف بھی نہیں کہنا، ہاں یہ بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں، زور سے کوئی بات بھی نہیں کہنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے۔ یہاں تک کہ اگر والدین وہ اللہ کے نافرمان ہے تو ان کی بچوں کی ذمہ داری اس کا احتساب لینا نہیں ہے، صرف زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ یہاں تک کہ اگر والدین مشرک ہو تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے کہ جائز کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے۔ تو دوسرے نمبر پر جو اس مغفرت عامہ سے مستثنا ہے وہ ہے والدین کا نافرمان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے من الکبائر شتم الرجل والدین، کہ بڑے گناہوں میں سے ہے یہ کہ بندہ اپنے والدین کو گالیاں دے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول کوئی اس طرح بندہ بھی ہے جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، وہ کسی کے والد کو گالیاں دیتا ہے، وہ جواب میں اس کے والد کو گالی دیتا ہے، یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو یہ بھی ایسا ہے کہ گویا اپنے والدین کو گالیاں دے رہا ہے۔ تو گویا کہ گالی کا جو سبب بن رہا ہے وہ بھی شریعت نے حرام کر دیا ہے۔ تو براہ راست اگر اپنے والدین کو بندہ گالیاں دے تو وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ والدین یہ جنت یا جہنم کے دو دروازے ہیں، اور بندہ اگر اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین کا فرمانبردار ہوتا ہے تو صبح اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہے تو اس کے لیے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اور اگر یہ والدین کا نافرمان ہے صبح اس حال میں کرتا ہے کہ یہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ایک کا نافرمان ہے تو ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگرچہ والدین اپنے بچوں کے اوپر ظلم بھی کرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا اگرچہ والدین بچے پر ظلم کرے تب بھی بچوں کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے اور ان کو دکھ اور تکلیف پہنچائے۔ تو لہٰذا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر مجلس کے اندر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو والدین کا نافرمان ہے تو ہمیں پھر اس نافرمانی کو چھوڑنا ہوگا، وگرنہ اللہ رب العزت کی جو مغفرت عامہ ہے اس سے ہم مستثنا ہوں گے اور اس مقدس مجلس سے اس حال میں واپس جائیں گے کہ ہماری مغفرت نہیں ہوگی، وگرنہ عیدگاہ کی طرف آنے والے تمام کی مغفرت کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بھی بنا دیتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ رہو، میرے بندے اور میرے بندیوں نے
میرے حکم کی ادائیگی کیا، میرے حکم کو پورا کیا، رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی ہے انہوں نے، لہٰذا میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کے اس اعلان سے ہم مستثنا رہے اور ہماری مغفرت نہ ہو۔ لہٰذا والدین کا اگر نافرمان ہے تو اس مجلس کے اندر ہی وہ یہ نیت کر لیا کہ آج کے بعد والدین کی نافرمانی میں نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنے والدین کے فرمانبردار رہوں گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، اچھائی کروں گا۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات کے اوپر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تیسرے نمبر پر قاطع رحم، کہ اس مغفرت عامہ سے جو مستثنا ہے وہ قطع رحمی کرنے والا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے انا اللہ و انا الرحمن، کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، اور میں نے رحم اپنے صفت رحمان سے میں نے نکالا ہے، اور جو اس کی پاسداری کرے گا، اس کو جوڑے رکھے گا، تو اس کو میں اپنی رحمت کے ساتھ جوڑے رکھوں گا۔ وَإِن قَطَعَهَا، اور جو اس کو توڑ دے گا، بَتَتُّهُ، تو اس کو میں بھی توڑ کے رکھ دوں گا، یعنی اپنی رحمت سے اس کو محروم کر دوں گا۔ تو تیسرے نمبر پر صلہ رحمی کرنا، اور اس کی متضاد صفت قطع رحمی۔ تو ان مقدس راتوں کے اندر، مقدس دن کے اندر اس مغفرت عامہ سے وہ بندہ بھی مستثنا ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا بلکہ قطع رحمی کرتا ہے۔ اب حسن سلوک کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، ان کی غمی میں، ان کی خوشی میں شریک ہونا، ان کے دکھ درد کو محسوس کرنا، یہی حسن سلوک ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کے اندر ایک صفت یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور کافروں کی صفات میں کہ وہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قطع رحمی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے سل من قطعک، کہ آپ اس سے صلہ رحمی کرے جو آپ سے تعلقات کو توڑ دے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ بندہ آپ سے اچھائی کرے تو آپ بھی اچھائی کرے، ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ بندہ آپ سے قطع رحمی کرے اور پھر بھی آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، آپ ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑیں۔ اور چوتھے نمبر پر مشاحن کا لفظ آتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کی رسول یہ مشاحن کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المصارم، دل کے اندر کینہ رکھنے والا، یا بعض محدثین نے بیان کیا 3 دن سے زیادہ کلام کو ترک کرنے والا، یعنی وہ بندہ جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اور اس کے غم پہ خوش ہوتا ہے، اس کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے، یہ دل کے اندر کینہ رکھنے والا ہے۔ اور ایسے بندے کی بھی اس مقدس رات اور مقدس دن کے اندر، مقدس اجتماع کے اندر اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور 3 دن سے زیادہ کلام کو ترک کرنے والا، جب ایک محلے کے اندر، ایک گھر کے اندر، ایک ماحول، ایک عرف کے اندر رہ رہے ہیں تو یقینی بات ہے کبھی جھگڑا ہوگا، لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ وقت جو شریعت نے بیان کیا ہے وہ 3 دن ہے۔
3 دن سے بھی زیادہ اگر کلام کو ترک کرنے والا ہوگا تو وہ اس وعید کے اندر شامل ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، مشکات کی روایت ہے، لا يحل لامرئ ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں یا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، اس کے ساتھ کلام نہ کرے۔ فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار، 3 دن سے بھی زیادہ کلام کو ترک کر دے اور اس حال میں فوت ہوا تو دخل النار، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو لہذا اگر ہماری کسی کے ساتھ کسی وجہ سے ہم نے تعلقات توڑے ہیں، اس کے ساتھ کلام کو ترک کیا ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مجلس اٹھنے سے پہلے ہم یہ نیت کر لیں کہ میں نے اس کو منانا ہے اور میں نے اس سے محبت کرنی ہے، دشمنی کو ترک کرنا ہے، تاکہ میں اس مقدس دن اور مقدس اجتماع کے اندر واپس اس حال میں جاؤں کہ اللہ نے مجھے معاف کیا ہو۔ تو یہ 4 بندے اس مغفرت سے مستثنا ہے، ایک نشے کا عادی بندہ، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا قطع رحمی کرنے والا، اور چوتھا دل کے اندر کینہ اور بغض رکھنے والا۔ تو لہٰذا ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان 4 افراد میں سے ہم کسی کے اندر بھی مبتلا ہے اور یہ عیب ہمارے اندر موجود ہے، تو اس مقدس مجلس کے اٹھنے سے پہلے ہم نیت کر لیں کہ ہم نے اس سے نکلنا ہوگا اور اس حال میں ہم نے جانا ہوگا کہ اللہ نے ہماری مغفرت کی ہوگی اور ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہوگا۔ باقی عید الفطر کا دن ہے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، پہلے بھی بار بار بیان کیا جا چکا ہے کہ صاحب نصاب کے اوپر صدقہ فطر یہ واجب ہے، اور اس کو چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر لیں۔ کہ جن لوگوں نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو وہ اب اسی مجلس کے اندر، یہاں پر مدرسہ ہے اوپر، تو اسی کے لیے آپ ادا کر دیں تاکہ یہ اہم فریضہ ادا ہو جائے۔ جیسے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ فضا کے اندر معلق رہتے ہیں، اور جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو تو وہ معلق ہی رہتے ہیں۔ جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیتے ہیں اور وہ صدقہ یعنی روزے اوپر چلے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ مقبول بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ صدقہ فطر ادا کر دیں۔ باقی عید کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، عام نماز کی طرح ہے، صرف اس میں 6 تکبیرات زائد ہے۔ پہلے رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ، اس کے بعد ثنا کے بعد 3 زائد تکبیرات ہیں، اور پھر پوری رکعت اسی طرح ہے جیسے عام نماز ہے۔ دوسری رکعت کے اندر رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیرات ہے، اور چوتھی تکبیر رکوع کے لیے ہے۔ باقی اسی طرح نماز ہے جو عام نماز ہے۔ اور اکثر لوگ نیت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو نیت یہی ہے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس۔ اصل نیت تو دل کی صفت ہے، اور وہ اتنا ہی کافی ہے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ باقی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا دل مطمئن نہ ہو تو وہ کر بھی سکتا ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں، پیچھے اس امام کے منہ کعبہ شریف کی، اللہ اکبر۔ اور چونکہ عید کے خطبات جو ہے وہ نماز کے بعد ہوتے ہیں، تو اس لیے جو وقت تھا وہ پورا ہو گیا، اب نماز کی تیاری کر لیں۔